اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد خاتمہ قد تبین من الابحاث السابقہ ان الوجوب والامکان والامتناع کیفیات ثلاث لنسب القضایا وأن الوجوب والامکان امران وجودیان۔ نویں فصل کا خاتمہ، اس میں علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے جو مطالب بیان کیے ہیں ان مطالب کے فہم کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسباب مقدمہ چند ایک وہ مطالب جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں مختلف عقلی علوم میں، ان کو تھوڑا سا دہرا لیں، پھر اس خاتمے کا فہم آسان ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ منطق میں مادہ قضیہ اور جہت قضیہ کی بحث آتی ہے۔ کوئی بھی قضیہ وہ موضوع اور محمول کے باہمی ارتباط سے تشکیل پاتا ہے۔ ایک موضوع اور محمول کے جو عینی وجود ہوتے ہیں ان کے درمیان نسبت اور رابطہ ہوتا ہے۔ تو در حقیقت ہمارا قضیہ وہ چونکہ اس کو عینی حقائق کا ترجمان ہونا چاہیے، عینی حقائق کے بارے میں خبر دینی چاہیے، تو موضوع اور محمول کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے اس کی ترجمانی ہم الفاظ میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ زید قائم، کہ زید کھڑا ہے، تو قیام اور زید کے درمیان عالم واقع میں عینی حقائق کی دنیا میں نسبت کیا ہوگی؟ وہ جو واقعی نسبت زید اور قیام کے درمیان پائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مادہ قضیہ۔ ہم کہتے ہیں کہ زید قائم، زید کھڑا ہے۔ قضیہ میں موضوع اور محمول کے درمیان جو نسبت ہے یہ اس واقعی نسبت کی ترجمانی کر رہی ہے جو زید اور قیام کے درمیان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ موضوع اور محمول کے درمیان پائی جانے والی واقعی نسبت اسے کہا جاتا ہے مادہ قضیہ، قضیے کا مادہ۔ لہذا مادہ قضیہ کی تعریف میں یہی کہا جاتا ہے کہ موضوع اور محمول کے درمیان پائی جانے والی واقعی نسبت کو قضیے کا مادہ کہتے ہیں۔ خوب جی، اب کسی بھی قضیے کا مادہ کہتے ہیں کہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا مادہ وجوب ہوگا، یا مادہ امتناع ہوگا، یا مادہ امکان ہوگا۔ یعنی کیا؟ یعنی موضوع اور معمول کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت یا وجوبی ہوگی، یعنی یہ نسبت نہ ٹوٹنے والی ہوگی، یہ محمول اس موضوع کے لیے ہمیشہ ثابت ہوگا۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ جب آپ کہتے ہیں کہ الانسان حیوان ناطق یا الانسان ناطق، کوئی بھی ماہیت چونکہ اس کی ذاتیات اس سے جدا نہیں ہو سکتی، ناطقیت اور انسان کے درمیان ہمیشہ ایک نہ ٹوٹنے والا ربط اور نسبت پائی جاتی ہے۔ تو جہاں موضوع اور معمول کے درمیان ایسا
تعلق ہو کہ جو ٹوٹ نہ سکتا ہو. تو کہا جاتا ہے کہ مادہ قضیہ وجوب ہے، یعنی محمول وجوباً ایزنشیلی ثابت ہے کس کے لیے؟ موضوع کے لیے. بعض اوقات موضوع اور محمول کے درمیان نسبت یہ ہوتی ہے یا ان کے آپس میں ریلیشن شپ یہ ہوتا ہے کہ یہ محمول کبھی بھی اس موضوع پر حمل نہیں ہوتا. مثلا انسان کے لیے حجر ہونا یہ ممنوع ہے، ممتنع ہے، تو کہتے ہیں کہ مادہ قضیہ یہاں امتناع ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ یہ قضیہ سالبہ ہو تو صادق ہوتا ہے. یعنی اگر ہم کہیں کہ الانسان لیس بحجر، انسان پتھر نہیں ہے، تو یہ قضیہ ہمیشہ صادق ہوگا. لہذا یہاں اس قضیے میں مادہ قضیہ امتناع ہے. تیسری حالت یہ ہے کہ موضوع پر معمول کا حمل نہ ضروری ہو نہ ممتنع ہو. جیسے وہی ہماری مثال ہے کہ زید قائم، زید شاعر، زید عالم، زید قائم ہے، تو زید کے لیے کھڑا ہونا اور قیام، زید اور قیام کی نسبت، زید اور قیام کے درمیان نسبت نہ تو وجوبی ہے کہ جہاں بھی اور جب بھی زید و قائم ہو، اور نہ امتناعی ہے کہ قیام قابل حمل نہ ہو زید پر. یا آپ کہتے ہیں کہ الانسان کاتب، کتابت کا حمل انسان پر نہ ضروری ہے اور نہ ممتنع ہے. تو یہاں کہا جاتا ہے کہ مادہ قضیہ امکان ہے. پس جتنے بھی قضایا ہیں ان میں موضوع اور محمول کے درمیان جو واقعی نسبت ہے اس کو مادہ قضیہ کہتے ہیں. مادہ قضیہ کبھی وجوب ہوتا ہے، کبھی امتناع ہوتا ہے، کبھی امکان ہوتا ہے. یہ مادہ قضیہ. اب جہت قضیہ کسے کہتے ہیں؟ جہت قضیہ نام ہے الفاظ اور قضیے میں اس تصریح کا جو موضوع اور محمول کے درمیان پائی جانے والی نسبت پر بیان کی جاتی ہے. الفاظ میں تصریح کی جائے. مثلا اگر ہم کہیں کہ الانسان ناطق بالضرورہ، تو یہ جو ہم نے بالضرورہ کہا یہ جہت قضیہ ہے. یہاں مادہ قضیہ الانسان ناطق میں وجوب ہے، اور جہت قضیہ بھی وجوب ہے، ضرورت ہے. تو یہاں مادہ اور جہت ایک جیسے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ مادہ قضیہ کچھ اور ہو اور جہت قضیہ کچھ اور ہو. ہم کہیں کہ الانسان ناطق بالامکان، انسان اور ناطقیت کے درمیان جو واقعی نسبت ہے وہ ضروری ہے، ایسنشیل ہے، جبکہ ہم نے الفاظ میں جو تصریح کی ہے وہ اس نسبت کو ہم نے ایک پاسبل نسبت اور امکانی نسبت قرار دیا ہے. تو ہم نے کہا کہ الانسان ناطق بالامکان. یا ہم کہتے ہیں کہ الانسان شاعر بالضرورہ. یہاں پر جہت قضیہ ضرورت ہے جبکہ مادہ قضیہ امکان ہے. جہت قضیہ اور مادہ قضیہ آپس میں مطابقت نہیں رکھتے. قضیہ وجوب، امکان اور امتناع ہو سکتا ہے، اسی طرح جہت قضیہ بھی وجوب، امکان اور امتناع ہو سکتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ الانسان ناطق بالضرورہ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ الانسان کاتب بالامکان، ہم کہہ سکتے ہیں کہ الانسان لیس بحجر بالضرورہ. بے شک آپ لگا دیں کیونکہ انسان ضروری ہے کہ حجر نہ ہو. اگرچہ الفاظ میں جہت قضیہ وہ ضرورت ہے، لیکن مفہوماً چونکہ قضیہ سالبہ ہے تو امتناع کی طرف ہی لوٹ جاتی ہے. مادہ اور جہت قضیہ میں دو بنیادی فرق. پہلی بات ہے کہ مادہ قضیہ وہ واقعی نسبت ہوتی ہے جو موضوع اور معمول کے درمیان پائی جاتی ہے اور اس پر تصریح قضیہ میں نہیں ہوتی، جبکہ جہت قضیہ وہ ہوتی ہے کہ جو قضیہ میں جس پر تصریح کی جاتی ہے. دوسری بات، مادہ قضیہ اور جہت قضیہ ایک دوسرے کے ساتھ مطابق بھی ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں. دوسری بات جس کو مقدمتاً بیان کرنا
ضروری ہے وہ یہ مطلب ہے کہ جو ہمارے معقولات ہیں ان کی اقسام ہیں۔ کچھ معقولات کو معقول اول یا معقولات اولیہ کہا جاتا ہے، اور کچھ ہمارے معقولات کو معقولات ثانیہ کہا جاتا ہے۔ معقولات اولیہ کیا ہوتے ہیں؟ جب ہمارا ذہن اور ہماری ادراکی قوتیں ان کا ہمارے وجود سے یعنی ہمارے ذہن سے باہر کی دنیا کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، ارتباط برقرار ہوتا ہے، اور ہماری ادراکی قوتیں عالم عین کی اشیاء کو شکار کرتی ہیں اور ان کو ادراک کرتی ہیں، تو عالم عین کا وہ ادراک جو بلا واسطہ عالم عین سے ہمارے ذہن میں منتقل ہوتا ہے۔ ہم مثال کے طور پہ ایک کرسی دیکھتے ہیں اور کرسی کا تصور ہمارے ذہن میں آ گیا، ہم نے انسان دیکھا اور انسان کا تصور ہمارے ذہن میں آ گیا، ہم نے پھول دیکھا اور پھول کا تصور ہمارے ذہن میں آ گیا۔ تو اور مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ الانسان و کاتب، انسان کو سامنے ہم نے دیکھا بیٹھا کتابت کر رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ الانسان و کاتب، تو یہاں کاتب کا مفہوم بھی اور الانسان کا مفہوم بھی، یہ دونوں چونکہ معقول ہیں ہمارے، ہم نے ان دو معانی کو عالم عین کے حقائق سے تعقل کیا ہے بلا واسطہ، تو انہیں کہتے ہیں معقولات اولیہ۔ اب اس کے بعد ہیں معقولات ثانیہ۔ معقولات ثانیہ کی دو قسمیں کرتے ہیں، ایک معقولات ثانیہ منطقیہ اور دوسرے معقولات ثانیہ فلسفیہ۔ معقولات اولیہ میں کہا جاتا ہے کہ عروض اور اتصاف دونوں خارج میں ہوتے ہیں۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ عروض اور اتصاف دونوں خارج میں، کیا مطلب؟ یعنی موضوع اور محمول، جب آپ کہتے ہیں کہ الانسان و کاتب، تو انسان کو موصوف بناتے ہیں اور کاتب ہونے کو اس کی صفت بناتے ہیں، تو یہ انسان عالم عین میں متصف ہے کس چیز سے؟ کتابت کی صفت سے یا کاتب ہونے کی صفت سے۔ تو عینی حقائق کی دنیا میں یہ اتصاف ہے۔ اور عروض بھی کہتے ہیں کہ خارج میں، کیا مطلب؟ یعنی کتابت کی جو صفت ہے یہ عارض ہوئی ہے کس پر؟ موضوع پر، عالم عین میں۔ معقولات اولیہ کے مقابلے میں معقولات ثانیہ ہے۔ معقولات ثانیہ کی پھر دو قسمیں، معقولات ثانیہ منطقی اور معقولات ثانیہ فلسفی۔ معقولات ثانیہ منطقی کیا ہوتے ہیں؟ ان کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ معقول ثانیہ منطقی وہ ہوتا ہے کہ جہاں عروض اور اتصاف دونوں ذہن میں ہوں، موضوع پر محمول کا حمل ہونا اور عروض اور موضوع کا محمول سے متصف ہونا، ایک دونوں کا ہوتے ہیں عالم ذہن میں ہوتے ہیں، عالم عین میں ان کا آپ کو واقعی مصداق نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ الانسان کلی، اس قضیے میں الانسان موضوع اور کلی محمول۔ ہم کہتے ہیں کہ الانسان نوع، انسان ایک نوع ہے، تو الانسان موضوع اور نوع محمول۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو الانسان متصف ہوا کلی کے وصف سے، تو یہ اتصاف کہاں ہے؟ عالم عین میں، عینی حقائق میں کہیں انسان پایا جاتا ہو اور اس پر کلیت عارض ہوتی ہو اور انسان متصف ہوتا ہو کلیت کی صفت سے، جیسے کتابت کی صفت سے متصف ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو انسان کا کلیت کی وصف سے مفہوم انسان کا متصف ہونا یہ بھی عالم ذہن میں ہے، اور کلی کے محمول کا عارض ہونا انسان کے موضوع پر یہ بھی عالم ذہن میں ہے۔ تو جہاں عروض اور اتصاف دونوں عالم ذہن میں ہوں، عالم عین میں نہ ہوں، تو چونکہ گویا یہ عمل کہاں قرار پا رہا ہے؟ یہ ہم نے پہلے
انسان کا مفہوم خارج سے اخذ کیا مصادیق سے، اور کلیت کا مفہوم بھی ایسا مفہوم ہے کہ جو ہم نے ہمارے ذہن نے جو جزئی مفاہیم تھے ان میں تشابہ سے اخذ اور استنباط اور استخراج کیا، تو وہ جو معقولات اولیہ تھے ان سے چونکہ یہ مفہوم اخذ اور استنباط ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں معقول ثانی۔ یہ جو گویا دوسرے مرحلے میں عقل نے اس مفہوم کو تعقل کیا ہے تو اسے معقول ثانی کہتے ہیں۔ معقولات ثانیہ کی دوسری قسم اس کو کہتے ہیں معقول ثانیہ فلسفی۔ معقول ثانیہ فلسفی وہ ہوتا ہے جس میں اتصاف عالم خارج میں ہوتا ہے اور عروض عالم ذہن میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ الانسان ممکن، تو سوال یہ ہے کہ یہ ممکن الوجود انسان کا ہونا کہاں ہے؟ آیا عینی حقیقت ہے یا ہمارے ذہن کی تخلیق ہے، ہمارے ذہن کی کا کوئی انتزاعی اور بنایا ہوا مفہوم ہے یا نہیں؟ واقعا عالم عین اور عینی حقائق میں انسان متصف ہوتا ہے کس سے؟ امکان سے، امکان الوجود سے۔ تو اتصاف عالم عین میں ہے، لیکن عروض کہاں ہے؟ یہ جو محمول عارض ہوتا ہے اس موضوع پر یہ کہاں ہوتا ہے؟ ہم الانسان کے مفہوم کو ذہن میں پہلے لے آتے ہیں، تعقل کرتے ہیں اور ممکن الوجود کے محمول کو اس پر عارض کرتے ہیں۔ امکان عالم ذہن میں انسان پر عارض ہوتا ہے، لہٰذا عروض ذہن میں۔ تو وہ معقولات جن میں عروض ذہن میں ہو اور اتصاف عالم خارج میں ہو ان کو کہا جاتا ہے معقولات ثانیہ فلسفی۔ یہ باتیں سمجھ لینے کے بعد خاتمہ میں علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ کہ امکان وجوب اور امتناع یہ تین کیفیات ہیں جو کس کی کیفیتیں؟ لنسب القضاء، قضیوں میں موضوع اور معمول کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے یا وجوبی ہوگی یا امتناعی ہوگی یا امکانی ہوگی۔ تو یہی عبارت کے ضمن میں اب اس بحث کو ہم حل کریں گے، یہ آسان ہو جائے گا۔ قد تبین من الابحاث السابقہ، سابقہ ابحاث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان الوجوب والامکان والامتناع کیفیات ثلاث، یہ تین کیفیتیں ہیں۔ یہ کیفیتیں کہاں پائی جاتی ہیں؟ کس کی کیفیتیں ہیں؟ لنسب القضاء، قضیوں میں جو نسبتیں پائی جاتی ہیں ان کی تین میں سے کوئی ایک کیفیت ہو سکتی ہے۔ یہ نسبت یا وجوبی ہوگی یا امتناعی ہوگی یا امکانی ہوگی، یہ پہلی بات۔ دوسری بات وَأَنَّ الْوُجُوبَ وَالْإِمْكَانَ أَمْرَانِ وُجُودِيَّانِ، دوسرا دعویٰ، دوسری بات یہ ہے کہ امکان اور وجوب دو وجودی امر ہیں۔ یعنی کیا؟ وجودی امر کون سا ہوتا ہے؟ وجودی امر کسے کہتے ہیں؟ جو عالم عین میں پایا جائے، جو عینی حقیقت ہو، جو ذہنی بات نہ ہو بلکہ عینی حقیقت ہو۔ تو بنابراین امکان اور وجوب کیا ہے؟ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ ان الوجوب والامکان امران وجودیان، وجوب اور امکان دو وجودی امر ہیں، دو فرضی اور ذہنی امر نہیں ہیں بلکہ وجودی حقائق ہیں، عینی موجودات ہیں بالفاظ دیگر۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں لمطابقت القضاء الموجہہ بہما للخارج مطابقتاً تامتاً بما لہا من الجہہ، کہتے ہیں اس لیے کہ وہ قضایا الموجہت بہما، جن قضایا میں جہت امکان اور وجوب ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں اللہ موجود بالوجوب بالضرورہ، الانسان موجود بالامکان، یہ جو آپ نے کہا اللہ تعالی موجود بالوجوب یا بالضرورہ، آیا یہ قضیہ مطابقت رکھتا ہے عینی حقیقت کے ساتھ یا نہیں؟
عالم عین میں اللہ تبارک تعالیٰ کا وجود وجوبی ہے، واجب الوجود اللہ تبارک تعالیٰ ایسنشیل بینگ ہے، چونکہ آپ کا قضیہ جس میں جہت کیا ہے، وجوب ہے، وہ عینی حقیقت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ تو مطابقت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قضیہ میں جو آپ نے بیان کیا ہے وہ عالم عین میں وہ پایا جاتا ہے۔ تو آپ نے بالوجوب جب کہا اللہ تبارک تعالی موجود بالوجوب یا بالضرورہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ضرورت عالم عین میں پائی جانی چاہیے، یہ وجوب عالم عین میں پایا جانا چاہیے۔ بنابراین چونکہ قضا یا وہ جن کی جہت وجوب ہو یا امکان ہو، وہ کیا ہوتے ہیں، مطابقت رکھتے ہیں کس کے ساتھ، للخارج۔ وہ بھی کیسی مطابقت، مطابقتاً تامہ، کمپلیٹ مطابقت، بما لہا من الجہہ، یعنی قضیہ جہت کے لحاظ سے بھی مطابقت تامہ عینی حقیقت کے ساتھ رکھتا ہے، نہ فقط مادے کے لحاظ سے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ الانسان موجود بالامکان، تو جو جہت ہے یہ بھی عینی حقیقت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ انسان واقعاً عالم خارج میں بالامکان موجود ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وجوب اور امکان دونوں موجود ہیں، عینی حقیقت ہے، لیکن ان کے وجود کا جو موجودیت کا سٹیٹس ہے وہ کیا ہے، لیکن بوجود موضوعہما لا بوجود منحاز مستقل، لیکن یہ دونوں موجود ہیں اپنے موضوع کے ساتھ، نہ کہ ایک مستقل اور جداگانہ وجود کے ساتھ۔ بالکل ایسے ہی جیسے عالم عین کی بہت ساری حقیقتیں وہ موجود ہیں لیکن استقلالی وجود نہیں رکھتی۔ تری پانی کی آیا استقلالی وجود رکھتی ہے یا تری موجود ہے لیکن پانی کے ساتھ؟ چکناہٹ آئل کی موجود ہے لیکن آئل کے ساتھ، آئل سے نکل کر نہیں۔ تو اسی طرح سے وجوب وجود کا موجود ہے لیکن واجب الوجود کے ساتھ، اور امکان یہ موجود ہے ممکنات الوجود کے ساتھ، لیکن بوجود موضوعہما، وجوب اور امکان موجود ہیں لیکن اپنے موضوع کے ساتھ، لا بوجود منحاز مستقل، فہما کسائر المعانی الفلسفیہ۔ بنابراین وجوب امکان کا اگر آپ معقولات کے لحاظ سے، معانی کے لحاظ سے سٹیٹس معلوم کرنا چاہیں تو ان کو آیا معقول اول قرار دیا جائے، معقول ثانی منطقی قرار دیا جائے، یا معقول ثانی فلسفی قرار دیا جائے، تو علامہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وجوب و امکان ہما کسائر المعانی الفلسفیہ من الوحدت والکثرت والقدم والحدوث والقوت والفعل وغیرہ۔ جتنے بھی فلسفی معانی جیسے وحدت، کثرت، قدم، حدوث، قوت، فعل، جتنے فلسفی معانی ہیں، جس طرح سے باقی معانی میں موضوع کا اتصاف خارج میں ہوتا ہے، کہیں وحدت سے، کہیں کثرت سے، کہیں قدم سے، کہیں حدوث سے، کہیں قوت سے، کہیں فعل وغیرہ سے، اسی طرح سے موضوعات کا، موجودات کا وجوب سے اتصاف یا امکان سے اتصاف یہ خارج میں ہوتا ہے، لیکن عروج کہاں ہوتا ہے، عالم ذہن میں ہوتا ہے۔ یہ اوصاف وجودیہ، یہ وجودی اوصاف ہے، موجودۃ للموجود المطلق، یہ اوصاف بطور کلی موجود مطلق میں پائی جاتی ہیں۔ بمعنی کون الاتصاف، یہ فلسفی معانی ہے۔ کیا مطلب؟ بمعنی کون الاتصاف بہا فی الخارج، کہ اتصاف ان کیفیات سے موجودات کا وہ خارج میں ہوتا ہے، وعروض فی الذہن، اور یہ موضوع پر عارض ہوتے ہیں کہاں پر، ذہن میں۔ وحی المسمات معقولات، فلسفی معنی کو کیا کہا جاتا ہے، وحی المسمات بالمعقولات الثانیہ باصطلاح الفلسفہ، فلسفہ کی اصطلاح میں
انہیں معقولت ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اب تک وجوب اور امکان کا سٹیٹس وجودی وہ معین ہوا، علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے بتا دیا۔ اس کے مقابلے میں علامہ نے کہا کہ ان کا وجود منحاز اور مستقل نہیں ہے۔ بعض نے کیا کہا کہ نہیں، وجوب اور امکان عالم عین میں وجود بھی رکھتے ہیں اور ان کا وجود مستقل اور جدا بھی ہے اپنے موضوع کے وجود سے۔ تو ذهب بعضهم الى کون الوجوب والامکان موجودین فی الخارج، یہ دونوں موجود ہیں خارج میں، وہ بھی کیسے؟ بوجود منحاز، الگ وجود، مستقل وجود، استقلالی وجود ہے ان کا۔ اب اس ذهب بعضهم کے بارے میں علامہ فرماتے ولا جو بہ، کہتے ہیں کہ یہ جو مذہب ہے نا، اس کی پرواہ ہی نہ کرے۔ اس کا سادہ ترین بیان یہ ہے کہ آپ کو کہاں بھلا وجوب اور امکان کا مصداق نظر آتا ہے؟ آپ دکھا سکتے ہیں کہ یہ امکان کا مصداق ہے عالم خارج میں اور وہ وجوب کا مصداق ہے۔ آپ اگر مصداق دکھائیں گے تو موجود کا، انسان کا مصداق دکھائیں گے، گھوڑے گدھے کا مصداق دکھائیں گے، حجر و مدر کا اور شجر کا وجود دکھائیں گے، عالم خارج میں ان ماہیات کا وجود دکھائیں گے جو متصف ہوں گے کس سے؟ امکان سے۔ اور وجود باری تعالی وہ متصف ہے کس سے؟ وجوب سے۔ تو وجوب وجود پایا جاتا ہے، لیکن ذات پروردگار کی چونکہ صفات عین ذات ہے، وہاں وجوب جدا نہیں ہے ذات احدیت سے۔ ذات احدیت کے وجود کی کیفیت کیسی ہے؟ وجوبی ہے۔ ھذا فی الوجوب والامکان، وجوب امکان اور امتناع تینوں کی بات ہو رہی تھی کہ یہ نسب قضایا یا وہ تین کیفیات ہیں جو قضایا کی نسب کی ہوتی ہیں، تو ان میں وجوب اور امکان کی تو وجودی حیثیت، ان کا سٹیٹس وہ بھی معلوم ہو گیا۔ اور معقولات میں آیا معقولات اولا اولیہ ہے، معقولات ثانیہ ہے، معقولات ثانیہ منطقی ہے یا معقولات ثانیہ فلسفی ہیں، ان کا سٹیٹس معلوم ہو گیا۔ باقی رہ گیا امتناع۔ تو امتناع کے بارے میں علامہ کہتے ہیں اما الامتناع فهو امر عدمی بلا ریب، امتناع ہے ہی ایک امر عدمی، تو جو چیز معدوم ہو اس کا سٹیٹس کیا بھلا بیان کیا جا سکتا ہے۔ ھذا کلہ بالنظر الی اعتبار العقل الماہیات والمفاہیم موضوعات للاحکام۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سٹیٹس بیان، یہ سارا ہمارا بیان اس بنیاد پر ہے کہ ہماری عقل کو یہ طاقت اللہ نے عطا کی ہے کہ وہ ماہیت اور مفاہیم کو پہلے موضوع فرض کرتی ہے، ان کے احکام کو جدا فرض کرتی ہے، اور پھر ان احکام کو عارض کرتی ہے ان موضوعات پر۔ مثلا ہماری عقل کیا کرتی ہے؟ انسان کو موضوع بناتی ہے، عالم تعقل میں جدا کرتی ہے، اور موجود بالامکان کو یا ممکن الوجود کو جدا کرتی ہے، اور پھر اس کو اس پر عارض کرتی ہے۔ ماہیت الانسان کو عقل ممکن الوجود یا امکان الوجود سے جدا کر کے پھر یہ حکم اس پر لاگو کر سکتی ہے، عقل تعقل کے مرحلے میں ایسا کر سکتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ جو ممکن وجود ہونا ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ معقول ثانیہ فلسفی ہو جائے گا۔ ھذا کلہ بالنظر الی اعتبار العقل، کہ عقل کیا کرتی ہے؟ آپ اعتبار کی جگہ مصدر کی جگہ فعل رکھ دیں۔ ھذا بالنظر الی کل بان العقل مثلا یعتبر، کیا کرتی ہے عقل؟ الماہیات والمفاہیم، مفعول اعتبار کا مفعول اول، موضوعات مفعول ثانی۔ عقل ماہیات اور مفاہیم کو موضوعات بناتی ہے۔ کس کا موضوع بناتی ہے؟ للاحکام، احکام کا۔ لہذا احکام کو پھر اسی موضوع پر کیا کرتی ہے؟ حمل کرتی ہے۔ اما بالنظر الی کون الوجود هو الموضوع له، لیکن حقیقت میں تو احکام کا موضوع ماہیات نہیں ہے، وجود ہے۔ وجود حقیقتاً ان احکام کا، امکان کا، وجوب کا،
ان احکام کا موضوع حقیقت میں کیا ہے؟ ماہیت نہیں بلکہ وجود ہے۔ وَأَمَّا بِالنَّظْرِ إِلَىٰ كَوْنِ الْوُجُودِ هُوَ الْمَوْضُوعُ لَهَا حَقِيقَةً لِأَصَالَتِهِ، کیونکہ ماہیت تو ایک فرضی اور اعتباری مفہوم ہے، اصالت تو وجود کی ہے، لہذا احکام بھی وجود کے ہیں، تو فالوجوب وجوب پھر کیا ہوگا؟ کون الوجود فی نہایت شدہ، وجوب کیا ہے؟ وجود کا نہایت شدت، الٹیمیٹ مرتبہ وجود کا کمال میں، نہایت شدت میں، قائماً بنفسہ ہی، وہ مرتبہ وجود کا یا وجود ایسا وجود جو قائم بنفسہ ہی ہو، مستقلاً فی ذاتہ ہی علی الاطلاق، مطلقہ بلا قید و شرط مستقل ہو اپنے ذات میں، اسی حالت کو وجود کی اس مرتبے اور اس رتبے اور اس شان کو کیا کہا جاتا ہے؟ وجوب کہا جاتا ہے۔ کما تقدم اشارۃ الیہ، اس کی طرف پہلے بھی اشارہ کہتے ہیں کہ گزر چکا تیسری فصل میں۔ والامکان، اور امکان کیا ہے؟ کون ہو متعلق النفس بغیر، وجود کا خود اپنی ذات میں غیر کے ساتھ متعلق ہونا، اس کے ساتھ وابستہ ہونا، متقوم الذات بسوا، خود اس کی ذات تحقق نہ پا سکتی ہو بلکہ اس کا سوا جو ہے، اس کا جو غیر ہے، اس کے ذریعے موضوع کی ذات تقوم پاتی ہو۔ کا وجود الماہیات، جیسے ماہیات کا وجود، یہ امکانی وجود ہے۔ خود ماہیات جب تک ماہیت کی علت تامہ نہ آ جائے وجود نہیں پا سکتی۔ فالوجوب والامکان وصفان، پس وجوب و امکان کیا ہے؟ دو ایسی صفات ہیں، قائمان بالوجود، جو وجود کے ساتھ قائم ہے، غیر خارجین من ذات موضوعہما، جو اپنے موضوع کی ذات سے خارج بھی نہیں ہیں۔ جیسے کہ میں نے مثال دی کہ تری پانی کے ساتھ قائم ہے لیکن پانی کے ساتھ قائم ہے، چکناہٹ ہے لیکن آئل کے ساتھ قائم ہے، اس سے مستقل نہیں ہے۔ تو امکان اور وجوب بھی اسی طرح سے دو صفات ہیں جو قائم ہیں کس کے ساتھ؟ بالوجود، اور غیر خارجین من ذات موضوعہما، تری پانی کی ذات سے جدا نہیں ہے، چکناہٹ آئل کی ذات سے جدا نہیں ہے، وجوب وجود کی ذات سے جدا نہیں ہے لیکن اس کی ذات سے جدا اور مستقل وجود نہیں ہے۔ امکان ماہیت ممکنہ اور ممکنات عالم کے وجود کے ساتھ ہے لیکن اپنے موضوع کے وجود سے جدا اور مستقل نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔